تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج ایک نیا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ 14واں پارہ آج سے شروع ہو رہا ہے، تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف دال سے ملا کر پڑھیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ زال کو باریک پڑھتے ہیں اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر پیش ہے تو واو لین ہوگا، واو لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے۔ یہاں پر الف سے پہلے کاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، نون میں واو مدہ ہے اور الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ مسلمین میں یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ذرہم، زال کو باریک پڑھنا، را ساکن سے پہلے زال کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ لو میں واو مدہ ہے اور یہاں پر بھی عو میں بھی واو مدہ ہے اور الف میں، یہ دونوں جگہ الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یعلمون میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ وما، یہاں پر حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ نام الف مدہ ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ الا میں الف مدہ ہے، ولہا میں بھی الف مدہ ہے، کتا میں بھی الف مدہ ہے، تو یہ سب کو 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ معلوم میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم۔ ما میں الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، میم کو آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے 1 الف کی مقدار۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پر بھی اظہار حقیقی ہوگا۔ ہاں میں الف مدہ، ماں میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون۔
وقالو قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، یا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، تو مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ہا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے اور اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی زال کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، را کے اوپر پیش را کے اوپر پڑھیں گے، ان نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا، یعنی جیم کو ادا کرتے وقت جیم کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ اور نون یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ لو واولین ہے، ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر نا مدہ ہے، اور یہاں پر لام ساکنہ حرف تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھیں گے۔ اور ملائکتی میں جو مد ہے اور کھڑا زبر ہے تو اس کو مد متصل کہتے ہیں، کیونکہ حمزہ اسی کلمہ میں ہے، حرف مد کھڑا زبر ہے اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں تو مد متصل ہوگا۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا اور یہاں پر بھی نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی صاد کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف بھی یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے، دونوں کو پر پڑھیں گے۔ صاد میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ما میں الف مدہ ہے اور یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور جو مد متصل ہے۔ الا میں الف مدہ ہے، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف با سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، ما میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، اور نون میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ نون میں اخفا ہوگا، ذا حروف مستعلیہ میں سے ہے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ نزلنا نا میں بھی نزلنا میں الف مدہ ہے لیکن نہیں پڑھیں گے، یہ جب ملا کر پڑھیں گے یہاں سے، تو یہاں پر الف لام حروف شمسی زال کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، یہ زال جو ہے یہ نون سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اور را کے اوپر زبر را کے اوپر پڑھیں گے، ان نون مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ نا میں الف مدہ ہے، نون میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، با میں قلقلہ ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اولین میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔ وما میں الف مدہ ہے اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا، تی میں یا مدہ ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفع بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے، حروف یرملون میں سے، تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور غائب مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، الا میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے، تو یہ سب کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہاں میں کھڑی
زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ کذالک دال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ہاں میں الٹا پیش ہے یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، فی میں یا مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پور پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے، جیم میں قلقلہ ہوگا اور را کے نیچے زیر اور را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے كذلك نسلكه في قلوب المجرمين۔ لام الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا، نون میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہاں میں کھڑی زیر ہے یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين۔ ولو میں واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، یہاں پر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، با میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، میم میں جو مد یہ مد متصل ہے، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لو میں واو مدہ ہے، فی میں یا مدہ ہے اور یہ را کے اوپر پیش ہے، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ لقالوا قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، یہاں پر لو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، انما نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر الف مدہ ہے، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے اور یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے اور یہاں پر واولین ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، خو میں واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پیش را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، نام الف مدہ ہے اور یہاں پر فی میں یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ما میں جو مد ہے مد متصل ہے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا اور یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ہاں میں الف مدہ ہے اور یہاں پر بھی نون مشدد غنہ ہوگا اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ۔ وَحَفِظْ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نام کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، ہاں میں الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کے پڑھیں گے، را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ۔
اللہ میں الف مدہ ہے اور یہاں پر الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمس سین کے شروع میں، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا اور ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ہاں میں الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ